سیدھے سادے لیکن کتنا معصوم ہے یار تو، کتنا پیارا ہے تو، تیرا دل کتنا صاف ہے، تو کتنا بھولا بھالا ہے، کتنی فکر کرتا ہے نا تو لوگوں کی. وہ غم کہ جو اگر سینے میں دبا رہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اور دیوانے تو نے اس غم کو سالوں سال اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک کسی سے شیئر ہی نہیں کیا کچھ. کوئی ملا نہیں نا تجھے تیری طرح کا، ہے نا؟ دنیا پہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن تو کتنی ہمت والا انسان ہے یار، کتنا صبر ہے تجھ میں کہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی لڑ لیتا ہے، وہ بھی اکیلے. اچھا چھوڑ ان ساری چیزوں کو، یہ بتا اللہ یاد آتا ہے؟ یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے؟ یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو تنہائیوں میں ہوتا ہے اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے؟ رب پہ محبت آتی ہے نا؟ چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں. ہاں تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا ہے، یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے، جو تو برداشت کر رہا ہے. تو چند دن کی زندگی ہے یار، گزر تو جانی ہے، گناہ کرتے کرتے بھی گزر جائے گی اور نیکیاں کرتے کرتے بھی گزر جائیں گی. اگر تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے تب بھی اس زندگی نے ختم ہو جانا، اور اگر تمہارا کنیکشن اللہ سے ویک ہے یا بالکل تم کٹ آف ہو اللہ سے، پھر بھی زندگی نے گزر جانا. اب اللہ سے کٹ آف ہو کر اگر تم پوری دنیا بھی اویل کر لو، کلیم کر لو، تب بھی تم نے مرنا ہے. اور اللہ کو پا لینے کے بعد اگر تمہیں روکھی سوکھی کھانے پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا. ان للہ و ان الیہ راجعون. آپ اس کنسیپٹ کو سمجھے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے. تو صبر کریں، خوش رہا کریں، اینڈ ڈو سم ایفرٹس کہ جن ایفرٹس کو پٹ کر کے تمہیں یہ ریئلائز ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے. ایفرٹ تو کرو گے نا، مشکل نہیں ہے. قرآن کی آیتیں اٹل فیصلے ہیں، دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، وہاں سے یہاں ہو جائے، ہونا وہی ہے جو قرآن میں. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی تو ساری دنیا کی ساری طاقتیں اگر پلاننگز کریں کہ قیامت کو روکنا ہے، نہیں روک سکتے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے تو ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر رب کے وجود کا انکار کر دے، رب کی قدرت کا انکار کر دے اور کہتے پھرے لوگوں سے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ ایویں ہی ہو رہا ہے، خود سے ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے. نہ ہوتا تو یہ دنیا کا نظام اتنے ڈسپلن سے نہ چل رہا ہوتا. یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے ایسے مستقل اور تحمل مزاج سے اپنا کام نہ کر رہے ہوتے. ہوا نے چل کر تمہارے جسموں کو چھو کر تمہیں یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہے. کوئی زبان تمہارے رب کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتی. وہ ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنے بارے میں کہا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں وہ میرا، تو بھائی اسی کا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے. دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو. حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے. کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے. تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ، جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی. یار قسم سے 5 منٹ کے لیے رات کو سوچو بیٹھ کر کہ اگر اللہ رب العزت نے ابھی مجھے بلا لیا اپنے پاس، تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے گا؟ کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ کیا میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے؟ کیا میں نے قرآن کے حلال اور حرام کو جانا اور پھر مانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری زندگی ہے؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے اعمال ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کی نمازیں ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کا اخلاق ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کے اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو،
کیا ایسے انسان کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ناچے، وہ گائے، وہ اپنے لیے دنیا کو زیادہ ضروری سمجھے، وہ اپنی موت کو بھول جائے اور دنیا سے محبت کر لے، یا پھر اپنی ساری ایفرٹس، ساری کوششیں لڑکیوں کو متاثر کرنے پر لگا دے؟ یار ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کریں، لیکن ہم پیسے کی فکر پہلے کرتے ہیں، آخرت کی فکر بعد میں کرتے ہیں، لوگوں کی فکر پہلے کرتے ہیں، اللہ کی فکر بعد میں کرتے ہیں، دنیا کی فکر پہلے کرتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر، میدان حشر کی فکر بعد میں کرتے ہیں۔ تو پھر تو اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ تم جس کی محنت کرو گے وہی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ تو یار اس امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو، اللہ کو اگنور کر کے دنیا میں نام نہیں بنتا، اور اگر یہ زندگی اللہ کے ساتھ نہیں گزر رہی تو دولت، پیسہ، شہرت، لڑکیاں، لڑکے، گاڑی، بنگلے، یہ چیزیں تم لوگوں کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔ دو چار خواہشیں نہ پورے ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیتے ہیں، دو چار چیزیں ڈسٹرب کیا ہو جائے اللہ سے اس لیول کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، چہرے لٹکا کر اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ یہ زندگی ہم پر بوجھ ہو۔ ایسا مزاج مسلمان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ ایسے مزاج کے لوگ اللہ رب العزت کے ناشکرے کہلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بھائی میرا شکر کرو، میری ناشکری نہیں کرو۔ تو زبان سے تو ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اصل پتہ تو بائی ایکشن سے چلتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے فیصلوں پر سیٹسفائیڈ کتنا ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو آپ کو ناگوار ہو، اور آپ کو ناگوار لگے اور آپ کہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو یہ تو ناشکری ہو گئی نا۔ آپ زبان سے بھلے کہتے رہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے، لیکن بائی ایکشن آپ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری طرف آپ نے اللہ رب العزت کو معاذ ایک ایسی ذات سمجھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے بس ہم جو بھی رکھیں وہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں یار، اللہ جیسے خود چاہے گا ویسے ہم نے رہنا ہے، ہم اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں لا سکتے۔ آج سے ہم نے اللہ رب العزت سے بدگمان بالکل نہیں ہونا، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اوکے، آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا۔ لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر۔ عزت جاتی ہے جانے دو، دولت جاتی ہے جانے دو، نہ کرو پرواہ۔ اللہ مل رہا ہے، اس بات پہ خوش رہو، اللہ راضی ہے، اس بات پہ خوش رہو۔ دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں، ٹونٹ مار رہی ہے، ڈچ کر رہی ہے، ہرٹ کر رہی ہے، تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو، کرنے دو۔ اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ اور تمہارے پیپر سکیئر ہے، اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی، ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو، کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو۔ تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا، اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ اللہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں جو میرے لیے تجھے زخم لگے تھے، آج آخرت میں اس کا بدلہ یہ ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ، اللہ کو سامنے رکھ۔ میری بہن، یہ دنیا غلط کہتی ہے کہ دنیا کے سکوپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، دنیا کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ نہ نہ نہ، دنیا 100 آوازیں لگائیں گی آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر تیرے رب نے کہا ہے نا کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھ، تو واللہ چھپنے میں ہی آپ کی بہتری اور آپ کی عزت ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایکسپوز کر کے آپ لوگوں کی تالیوں کو اویل کر سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں کو اپنے بدن پر تھوڑی سی دیر کے لیے سٹک کر سکتی ہیں، لیکن لوگ کبھی بھی آپ کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اے میرے بھائی، یہ لوگ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تجھ سے کہ تیرے پاس دنیا ہوگی تو تیری عزت ہوگی۔ لات مار ایسی عزت کو بھائی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں ساری اللہ کی ہے۔ اللہ نے تجھے ایک دفعہ عزت دینے کا ارادہ کر لیا نا، تو تیرے دشمن بھی تیرے نام کے گن گائیں گے۔ دنیا بڑی چال باز ہے بھائی، یہ اپنے مکر و فریب کا جادو چلا کر آپ لوگوں کو برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی حقیقت قرآن نے کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ دنیا سونے کی بھی بن جائے نا، اس دنیا کے لوگ آپ کو اتنا اپریشیٹ کریں، اتنی عزت دے کہ آپ کے نام کو 4 چاند لگ جائیں، پھر بھی اس دنیا کی اصلیت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ یہ مٹا دیتی ہے انسان کو۔ بڑے بڑے لوگوں کو عروج دیا، نشے کروائے، کسی کو بدماش بنایا، آج ان کے نام تک یاد نہیں ہے کسی کو۔ یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ جو انسان کو
اپنے اندر سمانا چاہتی ہے، اور قرآن واحد وہ ایک ایسی رسی ہے جس کو پکڑ کر تم اور میں اس دلدل سے نکل سکتے۔ کہا تھا نا اللہ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، نقل کو اصل بنا کے پیش کرتی ہے تاکہ تم ٹریپ ہو جاؤ۔ بڑی ماہر ہے یہ دھوکہ دینے میں، یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اللہ نے ایک دن سب کچھ ختم کر کے رکھ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا ہمیں یہ یقین دلانے میں، یہ باور کرانے میں مصروف ہے کہ نہیں نہیں، ریلیکس رہو، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشیں رکھو، زندگی نہیں ختم ہوگی۔ اس دنیا نے فیک جذبوں کو، فیک محبتوں کو، فضول کی چیزوں کو ہمارے لیے ضروری بنا دیا، اور اللہ سے جڑے جذبوں کو مٹا دیا ہمارے دلوں سے، دے دیا نا دھوکہ، اپنی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال کے اللہ کی محبتوں سے غافل کر دیا۔ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا، چاہے جتنا بھی بنا لے اسے، جتنی بھی کما لے اسے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے پیچھے پاگل اور آخرت کو لائٹ لے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہی تو ہے۔ تو اللہ کی اس آیت کے بعد تو میری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، اللہ کے سمجھانے کے بعد تو مجھے سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ اس دنیا نے مجھے ایسی میٹھی نیند سلا دی ہے کہ اب جاگنے کا دل نہیں کر رہا، خواب بڑے سنہرے آ رہے ہیں، ان سنہرے خوابوں کو توڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اگر تم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ کے لیے بدلنا ہے خود کو، تو میں اور آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں جی رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وہ رب جو شارک کے بھی قریب ہے تمہارے، وہ رب جو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ لیکن ہم اللہ کو دکھا کیا رہے ہیں؟ ناچنا گانا، پارٹیاں، ہینگ آؤٹس، اپنے کپڑوں کا سائز آہستہ آہستہ شارٹ کر کے دکھانا۔ ہم یہ دکھا رہے ہیں اللہ کو کہ ہم دھوکہ دینے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، کسی کی زندگیوں کو اجاڑنے، برباد کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، حرام کمائیاں چھٹکیوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو فیصلہ کرے، بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ جب بھی میرے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کا نام بہت پاکیزہ ہے، بہت مبارک ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لڑکا جس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہو، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے کچھ نہ ہوا ہو، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جان دینے کے دعوے کیے ہوں، وعدے کیے ہوں، لیکن قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ میں جب بھی اللہ کا نام منہ سے نکالتا ہوں تو مجھے اندر سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے مجھے نہیں لینا چاہیے اللہ کا نام، لیکن میں لیتا ہوں، کیونکہ اس کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ ہاں، میں ہوں گناہگار، میں اپنی منمانیوں پر چلا، سب کچھ کرنے کے بعد جس کی میں نے نافرمانی کی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ہے بھی تو نہیں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا میرا حل یہ ہے کہ میں سوچتا رہوں بیٹھ کر کے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، میں نے گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میں یہ چیز تمہیں لکھ کے دیتا ہوں؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی، جس دن تجھے اللہ کی یاد آئے گی نا تو اس لائق ہی نہیں رہے گا کہ کسی اور کو یاد کر سکے، تجھے صرف اسی کی یاد آئے گی۔ اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار، تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا، کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے، تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا۔ یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے،
اس کے دھوکے میں مت آنا، اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا، لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے اپنے عذاب کو دور کرے گا۔ لیٹ سپوز اگر ہم کسی سے لڑ رہے ہوں اور وہ بندہ ہم سے لڑ رہا ہے اور وہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو استعمال کرتے ہیں اپنی دفاع کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعے سے سامنے والے بندے کا مقابلہ کرتے ہیں، سامنے والی سچویشنز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ اپنی ایک سوچ میں ایک رستے پر چل رہے ہو اور سامنے سے ایک اڑتا ہوا پرندہ آپ کی جانب بڑھتا ہے، اور وہ عین جب آپ کے چہرے کے قریب آتا ہے تو آپ ایسے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کی۔ قیامت کے دن جب کسی انسان کو اس کے گناہوں اور اس کے اعمال اور اس کی غفلت کی وجہ سے جب آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ جب اس کی طرف آئے گی تو یہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں تو باندھ دیے جائیں گے اور وہ آگ تو چاروں طرف سے آئے گی۔ پھر بھی انسان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ اپنے چہرے کے ذریعے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے لیکن اس عذاب سے بچ سکے، لیکن کہاں بچ سکتا ہے انسان؟ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو آج ہی ایسے اعمال کر کے اس آگ سے بچایا جائے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے دشمن نہ بنے پلیز۔ آپ سے میں روز ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو آہستہ آہستہ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارنا شروع کریں۔ چھوڑ دیں یہ سیلیبریٹیز کو فالو کرنا، چھوڑ دیں یہ گمراہیوں میں مبتلا ہونا۔ اس کتاب سے اپنا تعلق بنائیں۔ یہ کتاب آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں تک لے جائے گی، گمراہیوں سے نکال کر ایک ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے گی، اور اللہ کے اتنے قریب کر دے گی، آپ کو اتنے قریب کر دے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے سنگ جو زندگی گزرتی ہے وہی زندگی قیمتی ہوتی ہے۔ ایک ایک کے لیے یقین کرے، میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو جلد سے جلد اپنے اللہ کے راستے پر لے آئے، جلد سے جلد ان بے حیائیوں اور گمراہیوں کے بازاروں سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر آ جائے۔ جہاں موبائل کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں نظروں کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں نظروں کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں اپنی جوانیوں کو غلط کاموں میں انوالو کر کے برباد کیا جا سکتا ہے وہاں اپنی جوانیوں کو عبادات میں لگا کر پریشیس بھی بنایا جا سکتا ہے، جہاں ناچ گا کر فالورز بنائے جا سکتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی بات پہنچا کر، قرآن کی آیتیں پہنچا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ڈیلیور کر کے بھی فالورز بنائے جا سکتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے ملینز میں فالورز ہیں یا آپ کے بلین میں فالورز ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جو فالور، جو بندہ آپ سے جڑا ہے، جو آپ کو فالو کر رہا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، آپ اس کو ڈیلیور کیا کر رہے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو ناچ گا کر، بے حیائیوں کو پروموٹ کر کے اور اپنے جسموں سے کپڑے اتار کر اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اگر میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم بھی جمع کر لوں اور جن پر میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں، یہ میری بربادی کا سبب بنیں گے، اور اگر میرے ساتھ 100 لوگ جڑے لیکن وہ 100 لوگ مجھ سے میرے اللہ کے لیے جڑے، یہ 100 لوگ ہی آپ کی آخرت بنا سکتے ہیں۔ کتنا بے بس ہے وہ انسان جو آج کل کے دور میں اپنے اللہ سے کٹا ہوا ہے، جس کی زندگی میں دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنی اذیتوں سے گزر رہا ہوگا وہ شخص، کن جنگوں کے حوالے ہوا ہوگا وہ۔ اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کی ساری نظریں صرف اور صرف دنیا پر ہے، جن کی ساری کوششیں اس زندگی کے لیے، جو چاہتے تو ہیں کہ وہ اپنی آخرت منائے لیکن دلوں کی سختیوں کی وجہ سے اور شیطان کی فرما برداریوں کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ کا راستہ واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس پر چلیں، لیکن نفس اور ہوس نے جکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو۔ پلیز آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے بغیر نہ گزاریں۔ اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں تھا تو آج کے بعد اللہ ہونا چاہیے۔ ایک نیت، ایک توبہ آپ کی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے، تو دیر مت کریں۔ قرآن کی ایک آیت جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ واقعی یار ایسے ہی ہو رہا ہے، وہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوششوں میں لگے ہوئے ہو، کوئی مال کے پیچھے، کوئی خواہش کے پیچھے، کوئی اپنی محبتوں کے پیچھے، کوئی اپنی چاہتوں کے پیچھے۔
لگا ہوا ہے، مصروف ہے، یعنی دنیا حاصل کرنے کی دھن میں اتنا مگن ہے کہ اپنی آخرت کو بھول گئے. حتیٰ زرتم المقابر، آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگ قبرستانوں میں چلے جاتے ہو. پیسہ کمانے والا پیسہ کما ہی رہا ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور سو کالڈ لو برڈز ایک دوسرے کو متاثر کر ہی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی منتیں ترلے کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن ان کو اللہ رب العزت سے ملانے لے جایا جاتا ہے. اسی طرح اپنی خواہشوں میں مصروف لوگ، اپنی چاہتوں میں گھرے لوگ، اپنی خواہشوں کو اور چاہتوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، اور اچانک سے ان پر وہ لمحہ آ جاتا ہے، اچانک سے ان پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس لمحے رب کی ملاقات کی طرف لے جایا جاتا ہے، 6 فٹ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے اور منو مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے.